بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماشاءاللہ سے 13واں روزہ ہو گیا ہے اور میں آپ کو 13ویں روزے میں پڑھنے والی تسبیحاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جو میں آپ کو یہ تسبیحاں بتاتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی ٹائم میں پڑھنی ہے، مطلب اگر آپ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر جو بہت مصروف ہوتے ہیں، جو نہیں پڑھ سکتے، وہ عشاء کے بعد یہ ساری تسبیحاں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 4 آپ نے 40 ٹائمز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے نماز ظہر کے بعد پوری سورۃ فلق آپ نے پڑھنی ہے 47 ٹائمز۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ ناس پڑھنی ہے، وہ بھی آپ نے 47 ٹائمز سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے دعائے نجات 11 مرتبہ آپ نے وہ دعائے نجات پڑھنی ہے۔ یہ دعائے نجات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے دعائے نجات 11 مرتبہ پڑھنی ہے نماز مغرب کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے نماز عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت 4 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ 4 رکعت کی آپ نیت کریں گے صلاۃ الحاجت کی، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو آگے اس کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں، اگر جنہیں نہیں آتا تو وہ بھی آگے سن لیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ پھر آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ مزمل 1 مرتبہ آپ نے سورۃ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جو میں تسبیحاں پڑھتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ علم تو ہر کسی کے ساتھ بانٹنا چاہیے، بانٹنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو میں آپ کو اب صلاۃ الحاجت کی 4 رکعت نفل کا بتاتی ہوں۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے بعد 100 ٹائمز مطلب 100 ٹائمز آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو اب اسکرین پر دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا تلفظ اتنا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو سننے میں یا پھر کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہی ہوں۔ اور تیسری رکعت میں ہم نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے بعد آپ نے یہ دوسری 100 ٹائمز آپ نے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور پھر چوتھی رکعت میں بھی آپ نے سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ والی سورت آپ نے پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور صحیح نیت سے آپ نے دل میں ایک ہی آپ نے حاجت رکھنی ہے اپنی، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا، آمین، ٹھیک ہے؟ یہ جو طریقہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ یہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کا موقع دیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔